بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاقل من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم، اللہ رب العزت نے ہر انسان کو دو قسم کی حیات عطا فرمائی ہے. ایک حساب ایک حیات جسمانی ہے اور ایک حیات روحانی. جسمانی زندگی کا تعلق بھی دل سے ہے اور روحانی زندگی کا تعلق بھی دل سے ہے. اگر دل صحیح کام کر رہا ہو تو انسان صحیح زندہ ہے اور سارے افعال صحیح صادر ہو رہے ہیں. اگر دل کام کرنا بند کر دے تو اعلان ہو جاتا ہے کہ جی خدا کا ہارٹ فیل ہو گیا، یہ دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی. جسمانی صحت کے لیے جسمانی غذا، کھانا پینا یہ ایک لازمی جز ہے انسان کا کہ کھانا پینا ٹھیک ہو، پیشاب پاخانہ ٹھیک ہو اور سانس لینا ٹھیک ہو، دل اندر سے صحیح کام کر رہا ہو کہ یہ بندہ زندہ ہے ٹھیک ہے. اور اگر کسی بھی نظام میں خلل واقع ہو تو کہتے بندہ بیمار ہو گیا اور جو ہے اب یہ دیکھنا ہے یہ حالت کہاں تک جا رہی ہے. تو جسمانی صحت کے لیے ظاہری غذا یہ ضروری ہے. ایسے ہی دوسری زندگی ہے روحانی زندگی. روحانی زندگی کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق صحیح ہے. کیا اللہ نے مجھے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں جی رہا ہوں، میں زندہ ہوں. پھر اللہ تعالیٰ جب یہ ڈوری کھینچ لے گا اور میری روح میرے جسم سے نکل جائے گی، مجھ پر موت طاری ہو جائے گی. موت واقع ہونے کے بعد پھر مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور اپنی زندگی کے بارے میں حساب کا کتاب دینا ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں گزاری،
مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کیا اور موت کے بعد کے لیے تم نے کیا تیاری کی، وہاں سوالات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان سے فرما دیکھو الحلال بین، کہ حلال واضح ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ یہ چیزیں حلال ہیں تمہارے لیے استعمال ہیں، والحرام بین، حرام بھی واضح ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فہرست بتائی، مثلا شادی بیاہ کے بارے میں، حرمت علیکم امہاتکم سے الہ ہے۔ آگے جو ہے اللہ نے قانون بتایا فمانی کہ اگر جو ہے حلال عورتوں کو چھوڑ کر حرام کی طرف جائے، یہ زناکاری ہے، بدکاری ہے، ہلاکت ہے، تباہکاری ہے۔ ویسے کھانے پینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قانون بتا دیا کہ اس طرح چیزیں حلال ہے، اس طرح چیزیں حرام ہیں۔ طلاق کے بارے میں بتایا کہ 3 طلاقیں تک، اس کے بعد پھر جس کو 3 طلاقیں دے دی اب آگے اس کے ساتھ زندگی کرنا تمہارے لیے حرام ہے، ایک حد بندی کر دیتا ہے۔ اب یہ کہ حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، ہمارے کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، تو مشتبہ چیزوں میں پرہیز کرنا ہوگا تقویٰ مکمل ہونے کے لیے۔ آگے آخر میں فرمایا اللہ اتنا فلجسد العمل کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلح صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹکڑا اگر ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ اگر فاسد ہو جائے، خراب ہو جائے، پورا جسم خراب ہوگا۔ الا وہی القلب، دل اگر صحیح ہے تو سارے اعمال ٹھیک ہیں، اگر دل بگڑ گیا تو سارے اعمال بگڑ گئے۔ دل کی اصلاح، اللہ نے یہ اعلان فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها، جس نے اپنا تزکیہ کروا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے اپنا تزکیہ نہیں کروایا وہ ناکام ہوا۔ اب تزکیہ کیا چیز؟ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاها، تزکیہ یہ ہے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک و صاف کرنا۔ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ گناہوں سے اجتناب کرنا۔ اب یہ کہ اگر کسی مرحلے میں گناہ صادر ہوئے، توبہ کریں، توبہ بھی تزکیہ کا ذریعہ، پاکی و صفائی کا ذریعہ۔ تو جس طرح جسمانی غذا نہ ہونے سے انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے، پھر انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، ایسے ہی جو ہے روحانی غذا اگر نہ ہو تو انسان کی روحانی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ جسمانی صحت خراب ہونے سے انسان کام پہ نہیں جا سکتا۔ ایک وہ مستری، یہ گہرا فرائی کرنے والا، پلاسٹر کرنے والا، کہتے ہیں کہ میرے جو ہے نا کمر میں بہت تکلیف ہو گئی، اب تھوڑی عمر زیادہ ہو گئی، کمر میں تکلیف شروع ہو گئی، پھر کیا ہو کہ یہ میں پھر کام پہ نہیں جا سکتا، پگاری صحیح نہیں اٹھا سکتا، اوپر چڑھ نہیں سکتا، بلاک اٹھا کے اوپر نہیں رکھ سکتا، تو میری زندگی میں کیا ہوگی؟ خراب ہوگی، صحت خراب ہوگی، وہ کام نہیں کر پا رہا۔ ایسے ہی اگر انسان کی دل کی صحت خراب ہو جائے، روحانی صحت خراب ہو جائے،
تو تب بھی کام نہیں ہوتا. کیا کام نہیں ہوتا؟ وہ اگر قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو دل نہیں چاہ رہا، دل کا اندر سے خراب ہے، دل گناہوں سے زن آلود ہو گیا. اس لیے یہ نیک کام کرنے کی اس میں ہمت نہیں رہی، وہ نہیں رہی. وہ چاہتا ہے میں تلاوت کروں، لوگ اس کو کہتے تلاوت آتا ہے، لیکن اندر سے صحت خراب ہونے کی وجہ سے اب وہ بیٹھنے کی یا پڑھنے کی صلاحیت نہیں، کمزور پڑ گئی. وہ تلاوت کرنا چاہتے کر نہیں پا رہے، کہتے کیا ہو گیا؟ کوئی بھی نہیں ہوا. مسئلہ یہ کہ اندر سے آپ کی دل کی صحت خراب ہو گئی، روحانی حیات میں کمزوری آ گئی. وہ نماز پڑھنا چاہتا ہے تو صبح کے بعد آنکھ کھول نہیں سکتے، تو غلط کام کرے، رات کو موبائل کے ساتھ کھیلے، ڈرامہ دیکھے تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس پر دل چل رہا ہے. لیکن صبح نماز کے لیے آزاد بھی ہو گئے نہیں ہو رہا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ روحانی صحت خراب ہو گئی. جب صحت خراب ہو گئی تو اب اس کی جگہ رخ غلط کام کی طرف ہو گیا. جتنے بھی غلط کام ہے وہ سارے وہ کر لیں، لیکن یہ جو صحیح کام ہے اس پہ دل لگے گا نہیں. کیوں؟ دل میں وہ صلاحیت نہیں رہی، وہ روحانی صحت کمزور ہو گئی. ایک مسلمان کے لیے یہ کہ کم از کم ایک دن میں ایک پارہ تلاوت کرنا قرآن کریم کا، یہ اس پر حق ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. تو اب یہ کہ جس طرح جسمانی صحت اگر خراب ہو جائے تو آدمی جسمانی ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے، اس کو پیسہ بھی دیتا ہے اور جو ہے نا اس سے دوائیاں لیتا ہے، اس سے نسخے لیتا ہے، اور پھر جو ہے نا وہ اس کو امید ہوتی ہے میں صحتیاب ہو جاؤں گا تو علاج کرواتا ہے. اپنا پیسہ خرچ کر کے، اپنا وقت خرچ کر کے اس کے پاس جا کر اپنا علاج کرواتا ہے. لیکن روحانی صحت خراب ہونے کا نہ اس کو احساس ہوتا. جب احساس نہیں ہوتا وہ پریشان رہتا ہے، لیکن اس کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا جو ہے نا اصل مرض کیا ہے، میری اصل بیماری کیا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے روحانی معالجین جن کو کہا جاتا ہے اہل اللہ، روحانی معالجین سے مراد یہ راستہ میں بیٹھے ہوئے جو ہے نا لنگوٹ والے پیر فقیر، یہ مراد نہیں. روحانی معالج سے مراد جو شریعت کا پابند ہو، جو سنت کا پابند ہو، جو گناہوں سے اجتناب کرتا ہو، جو دنیا سے بےرغبت ہو، جو آخرت کی طرف راغب ہو، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہو، جس کے دل میں تقویٰ ہو، جس کے دل میں خوف خدا ہو، جس کے دل میں جنت کا شوق ہو، جس کے دل میں جہنم کا خوف ہو، اس کو کہا جاتا ہے روحانی معالج. جب بندہ جو ہے اس کے پاس جاتا ہے، اللہ والوں سے رابطہ قائم کرتا ہے اور ان کو اپنا مرض بتاتا ہے، اپنی بیماری بتاتا ہے اور ان سے نسخہ حاصل کرتا ہے تو وہ اس پہ پھر عمل بھی کرتا. ایک بندہ جو ڈاکٹر کے پاس جائے اور وہاں سے گولیاں لے لے اور لا کر جو ہے نا الماری میں رکھ دے، استعمال نہ کرے، اس کو فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا. ایسا ہی خانقاہ میں آنے کے بعد، اللہ والوں کا تعلق قائم کرنے کے بعد جو کچھ نسخے بتائے جا رہے ہیں، جب تک اس پر عمل نہیں ہوگا تو بیٹھنا یہ جو ہے نا اس پر خاص نتیجہ اس سے حاصل نہیں ہوگا. جب تک جو ہے نا بندہ صحیح معنی میں نسخے استعمال نہ کرے تب تک جو ہے اس کو صحیح فائدہ نہیں. صحیح فائدہ حاصل ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ صحیح معنی میں نسخے لے کر استعمال کرے. اب یہ کہ یہ بتایا جاتا ہے کہ روحانی علاج کا فائدہ حاصل ہونے کے لیے آپ کے دل میں روحانی قوت کا پیدا ہونا ضروری ہے. روحانی قوت پیدا ہوگی استغفار سے. استغفار سے آپ 100 مرتبہ یومیہ تماشا استغفار کریں.
آپ کا دل میں دھلے گا، دل کے اوپر جو گناہوں کا زنگ ہے وہ صاف ہوگا، اور آپ کا دل اللہ کی محبت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ اب ایک بندہ استغفار نہیں کرتا تو دل تک لمبا بھی رہ جائے۔ ایک بندے کا اگر کپڑے جو ہے میلا ہو تو عقل مندوں نے بتایا کہ آپ ایسے کرو، صابن لے کپڑے گلا کر کے صابن پر لگاؤ، پھر اس کو دھو تاکہ یہ دھبا کیا ہو جائے، دھل جائے۔ اب وہ جو صابن تو سن لے لیکن کہ صابن جو ادھر الماری میں رکھ دیا، اب کپڑا میلا کے میلا، پھر کیا ہوا، پھر میں صابن تو لایا، پھر کہتے کپڑا دھویا نہیں تو فائدہ نہیں ہوگا، کپڑا صاف نہیں ہوگا۔ ایسے ہی جب تک جو ہے نا وہ استغفار نہیں کرے گا تو دل پر جو گناہوں کا دھبا لگا ہوا ہے وہ صاف نہیں ہوگا۔ جب صاف نہیں ہوگا اندر سے پریشان ہے، ہزاروں کچھ کرنے اندر سے پریشان ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی وہ تو میں نے جو ہے نا کیا نا اس کا 15ویں شعبان کو میں تو بہت زیادہ اللہ سے دعا کی تو لیکن دعا قبول نہیں ہوئی، یہ کہنا بھی جائز نہیں دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس کو آسان نظر نہیں آتا ہے، اس نے کوئی عمل کیا کہ نہیں بھائی۔ وہ حدیث میں تو یہ ہے کہ جو کینہ پرور ہوگا یا تعلقات منقطع رکھنے والا ہوگا مسلمانوں سے یا مشرک ہوگا، اس سے مغفرت نہیں ہوگی اس طرح کا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو یہ کہ خانقاہ کیا ہے، دینی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے، روحانی قوت پیدا کرنے کے لیے ایک عمل یہ بتایا جاتا ہے آپ استغفار کو لازم پکڑ لیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا مسئلہ ہے، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ روزانہ ایک پارہ تلاوت کریں، اس سے بھی دل کی صفائی ہوتی ہے، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ روزانہ آپ ایک پارہ تلاوت کریں، دل کی صفائی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو بہت لمبا کام، ہمارے پاس تو اور کام بہت ہے، کیا اور کام؟ یہ اہم کام ہے، اصل کام ہے۔ ایک پارہ تلاوت کرنا یہ اہم ترین کام ہے کہ آپ کوشش کریں کہ ایک پارہ جو ہے نا تلاوت ہو جائے، ایک ساتھ نہ ہو سکے، تھوڑا سا صبح کر لیں، تھوڑا دوپہر کر لیں، تھوڑا کچھ رات کو کر لیں، پارہ ہر صورت میں جو ہے ایک پارہ تلاوت مکمل کریں، ایک پارہ تلاوت مکمل کریں تو یہ اس کا مکمل ہوگا، ورنہ تو نہیں ہوگا۔ ایک واقعہ حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمۃ اللہ علیہ، نام تو آپ سب نے سنا، ان کو تھوڑا سا مسئلہ تھا دمے کا، وہ بلغم، تو ہر سال سردی کے شروع میں ایک حکیم صاحب سے کوئی معجون بنا کر لاتے اور اس کو استعمال کرنا حضرت مولانا اشرف تانوی رحمۃ اللہ علیہ، اور سردی میں ٹھیک بیان کے ہوتے سارے کام ہو رہا ہے۔ اب فرمایا کہ ایک دفعہ سے ہوا فرمایا حکیم صاحب مجھے ہر سال آپ کے پاس آنا پڑتا ہے، وہ اس کے جو آپ اس میں ڈالتے چیزیں وہ مجھے لے کر دے میں وہاں دوائی بنوا لوں، ٹھیک اب لے کے دیں دیکھیے، اور یہاں حضرت نے پیسہ خرچ کر کے اس نسخے کے مطابق دوائی تیار کی، معجون تیار کروایا، کھایا، فائدہ نہیں ہوا، دوائی بھی کھائی، فائدہ نہیں ہوا۔ تو دوبارہ یہ حکیم صاحب کے پاس، تو حکیم صاحب سے کہا کہ وہ تو میں نے نسخہ آپ کے کہنے کے مطابق تیار کروایا لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ حکیم صاحب نے نفس کو ہاتھ رکھا، فرمایا کہ نہیں، اس میں ایک چیز اور ملانی ہے۔ کیا؟ فرمایا آپ کا سفرہ بڑھ گیا، کہتے ہیں سفرہ، یہ ایک نسخہ اور ملانا چاہتے ہیں، ایک وہ ملا دیا، لایا، حضرت نے استعمال کیا، فائدہ ہو گیا دوائی سے۔ حضرت فرمایا کہ میں تو محنت کر کے گیا، دوائی لایا، لیکن مجھے ایک سبب یہ ملا، وہ یہ ہے کہ جو اسی طرح جو روحانی نسخے، روحانی فائدہ ہونے کے لیے، دل کو سکون حاصل کرنے کے لیے، حاصل ہونے کے لیے
دل کا اللہ سے تعلق مضبوط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو نسخے شیخ بتائے ان نسخوں پر عمل ہو، اس کے بغیر فائدہ نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک نسخہ یہ ہے کہ آپ 100 مرتبہ استغفار کریں، وہ کرنا ہوگا۔ ایک پارہ تلاوت کریں روزانہ، کرنا ہوگا۔ اگر آپ نے تلاوت چھوڑ دیا تو بیماری دوبارہ بڑھے گی، اور یہ کہ پھر بے چینی بڑھے گی، دل کی بے چینی بڑھے گی، دل کی بے چینی بڑھے گی۔ تو یہ استعمال کرنا ہوگا۔ آپ ایک بار تلاوت کریں روزانہ تھوڑی دیر کے لیے، موت کا مراقبہ کرنا ہے۔ جب موت کا مراقبہ کریں گے کہ میں نے مرنا ہے ایک دن، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ موت کے بعد کیا کچھ ہوگا؟ جو کچھ ہم ظاہری طور پر دیکھ رہے ہیں دنیا کے اوپر، کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ پتہ جو ہے کیا ہوگا؟ آنکھیں اس میں دیکھنے کی صلاحیت نہیں رہی، ہاتھ اس میں پکڑنے کی صلاحیت نہیں، کان میں سننے کی صلاحیت نہیں، زبان میں بولنے کی صلاحیت نہیں، پاؤں میں چلنے کی صلاحیت نہیں، دل و دماغ میں سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، یہ بہت واقع ہو گئی۔ یہ تو ظاہری دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آگے نیچے کیا ہوگا؟ قبر کے اندر کیا ہوگا؟ کب تک پڑے رہنا ہے قبر میں؟ اور پھر حشر کے میدان میں ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا حساب و کتاب کیسے ہوگا؟ اب یہ اس کے لیے مراقبہ پوری طرح سوچنا ہے، تو سوچنا ہی ہوگا۔ اگر کوئی چلو نہیں اس کو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں، پھر اس کا آپ کا ایک اس کا حصہ کم ہو گیا تو کارگر نہیں ہوگا، اس کا کارگر نہیں ہوگا۔ ضروری ہے کہ آپ تلاوت بھی کریں، ضروری ہے کہ آپ استغفار بھی کریں، ضروری ہے کہ آپ نوافل بھی پڑھیں، ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا دعا بھی اللہ سے مانگیں۔ مناجات مقبول، مناجات مقبول اس کے مختلف بزرگوں نے مختلف حصے رکھے ہیں۔ مفتی مختار شاہ صاحب کے یہاں مناجات فقیر اس کا نام ہے، اور شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں الحزب الاعظم۔ تو ہے وہی باتیں ہیں جو قرآن و حدیث میں وارد شدہ دعائیں ہیں، ان کو پڑھنا ہے، اس کا ایک حصہ روزانہ پڑھنا۔ کچھ اس میں جو ہے نا معاوضات ہیں کہ کچھ چیزیں پڑھا باقی ہے۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ میں عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النساء، یا اللہ میں عورتوں کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، یا اللہ میں دجالی فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں، دجالی فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ من فتنۃ المسیح الدجال، دجالی فتنہ، ایک تو بڑا دجال آئے گا، اس سے پہلے اس کے آثار نمودار۔ کیسے آثار نمودار ہے کہ جناب اور ایک بندہ دیکھنے میں مومن ہے، پکا داڑھی بھی ہے، نمازی بھی ہے، اندر سے اس کے دل میں نفاق ہے، شکل صورت مسلمانوں کی ہے، مسلمانوں کے ساتھ رہتا ہے، ایمان والی باتیں بھی کرتے ہیں کچھ نہ کچھ، لیکن یہ کہ اندر سے نفاق اس کا اندر بھرا ہوا ہے۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں۔ تو یہ دجالی فتنے کے شکار لوگ ہیں کہ دجالی فتنوں کے اندر شکار ہو گئے۔ آخر میں جو دجال کے ساتھی بن جائیں گے، اگر اس کی زندگی میں دجال آ گیا تو اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، میں زندوں اور مردوں کے فتنوں سے پناہ مانگتا ہوں۔ جو زندوں کے فتنے ہیں، جو مردوں کے فتنے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں جس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے پناہ مانگی۔ تو مناجات مقبول میں سے ایک منزل قرآن حدیث میں وارد شدہ دعاؤں کا ایک مجموعہ ایک میں پڑھنا ہے۔ یہ جو ہے نا یہ نسخے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ذکر میں فی بات لا الہ الا اللہ، لا الہ میں یہ کہ دل سے غیر اللہ کو نکال کے باہر کر دیا، الا اللہ اس میں جو اللہ کی محبت۔ اس کو سلسلہ چشتیہ کے اندر کہا جاتا ہے پہلے تخلیہ پھر تعالیہ، پہلے تخلیہ پھر تعالیہ۔ تخلیہ کے بعد دل کو غیر اللہ کی محبت سے خالی کرنا، پھر تعالیہ، پھر یہ دل کو اللہ کی محبت سے آراستہ کرنا۔ تو لا الہ میں تخلیہ ہے، الا اللہ میں تعالیہ ہے۔ لا الہ میں تخلیہ اور الا اللہ میں تعالیہ۔ تو یہ جو ہے جب تک دل سے غیر اللہ کو نہیں نکالیں گے تب تک اللہ ان دل میں نہیں آئے گا۔
یہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان زمین میں تو نہیں سماتا، یہ تو کچھ بھی نہیں آسمان زمین، یہ فرمایا کہ عرش الہی کے سامنے ایسا ہی ہے جیسا کہ ایک بڑے میدان منتہا نظر، ایک بڑا میدان، اس میدان کے اندر اگر ایک کرسی ہو اور کرسی کے سامنے گیند ہو تو پورے میدان کے مقابلے میں اس گیند کی کیا حیثیت ہو، ایسے ہی جو ہے نا اللہ کے عرش کے سامنے یہ دنیا اور جو ہے دنیا کی خاصیت ہے چھوٹی سی، یہ بہت چھوٹی سی دنیا جس کے ہم پڑھ رہے ہیں، دنیا دنیا دنیا، لیکن یہ اس کی حیثیت ایک بے حیثیت، اس کی اتنی حیثیت، یہ پوری روئے زمین ہے جس کے لیے لوگ لڑتے ہیں، یہ پورے روئے زمین کو قیامت میں اللہ تعالیٰ ایک روٹی پکا کر ایمان والوں کو کرا دیں، ایک روٹی بنا کے کرا دیں، وہ نئی جو ہے زمین ہوگی، تانبے کی زمین ہوگی، یہ زمین تو ختم ہو جائے گی، اس کی حیثیت تو یہ کہ دنیا کو دل سے باہر نکالنا ہوگا، تو لا الہ الا اللہ حدیث میں آیا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ پڑھ کر اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو، ایمان تازہ، اس طرح جو ہے نا اللہ، اللہ کا نام، اللہ کے ویسے ایک ہی حدیث کے اندر 99 نام آئے، سارے صفات نام ہیں، اور لفظ اللہ اس کو اس میں جلالہ جل جلالہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا عبادت کرنا ہوگا، جتنے زیادہ آپ اللہ 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 کریں گے، سوتے ہوئے بھی آپ کے زبان سے اللہ جاری ہو، جاگتے ہوئے اللہ جاری ہو، اور آپ کے دل کے یہاں سے جاری ہو، اور زیادہ آپ کے زیادہ ادھر سے بھی جاری ہو، اور زیادہ سینے سے بھی اللہ جاری ہو، نام کرنے سے اللہ جاری ہو، اور دونوں جو ہے نا پیشانی کے درمیان یہاں سے بھی اللہ جاری ہو، یہاں سے بھی اللہ جاری ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ لطائف ستہ ہے، کیا کہتے ہیں لطائف ستہ، 6 لطائف کہ ہر لطیفہ سے ہر مقام سے کیا ہو اللہ اللہ اللہ، تو آپ کا پورا جو ہے وجود مسلمان کا وہ جو ہے کیا ہو اللہ اللہ کی، آپ کو محسوس ہو یا نہ ہو، لیکن یہ جو اس طرح ذکر کرتا ہے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے جسم کے جو ہے نا ہر بات کی جڑ سے اللہ نکل رہا، تو پھر جو ہے نا وہ انسان بازار میں جائے، وہ انسان جنگل میں جائے، وہ انسان جو ہے کسی میدان میں جائے، وہ انسان جو ہے نا کسی بھی ہو، سمندر کے تہہ میں ہو، پہاڑ کی چوٹی پر ہو، وہ ہوا میں بول رہا ہو یا جو ہے نا کہاں کہیں بھی ہو، اس کے دل سے جو ہے نا اللہ نکلے گا اور وہ اللہ کے حکم کو پورا کرے گا، اللہ کے حکم کو پورا کرے گا۔ تو یہ کہ صرف خانقاہ میں آنا یہ کافی نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ جو باتیں کہی جائیں ان باتوں کو قبول کیا جائے، پھر یہ کہ اپنی زندگی میں اس کو نافذ کیے جائیں، ان سارے باتوں کو نافذ کیے جائیں، ان ساری باتوں پر عمل ہو، جب عمل ہوگا تو دل کی صفائی ہوگی، دل سے غیر اللہ نکل جائے گا اور اللہ کی محبت آ جائے گی، جب اللہ کی محبت دل کے اندر آ جائے گی تو اس کو سکون ملے گا۔ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خوب اچھی طرح سن لو کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، آدھے میں چھوڑنا نہیں، آدھے میں نہیں چھوڑنا، بلکہ یہ ایمان کو بچانے کا ایک نسخہ ہے، ایمان بچانے کا نسخہ۔ ایمان ہی وہ دولت ہے جس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلے ہوں گے، جنت میں جانے گے، جہنم میں جانے گے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو زندگی کے آخری لمحے تک لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر قائم رہا، اس کو مسلمان کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، اور پھر کسی کو لے کر دنیا سے چلا گیا تو وہ جنت میں داخل ہے۔ ایمان کو بچانا ہے اور ایمان کو بچا کر اس کو ساتھ لے جانا ہے،
جو ساتھ لے جانے میں کامیاب ہو. آخری ساتھ جو نکلا ہے وہ ایمان پر نکلا ہے، وہ جنت میں جائے. اگرچہ کتنی اس نے دنیا میں گناہ کیا، اور اگرچہ اس نے گناہوں سے توبہ بھی نہ کی، تب بھی جب ایمان کو ساتھ لے گیا تو وہ کامیاب ہے. آج نہیں تو کل وہ اگر اپنے گناہوں کی سزا میں جہنم میں گیا تو تب بھی کسی نہ کسی دن نکلا ہے. وہ مخلد فنار نہیں ہوگا، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا. اور جو توبہ طائب ہو کر ایمان کو لے کر گیا سیدھا جنت میں چلا گیا. دخول کے دو قسم ہیں، ایک دخول اولی ہے، ایک دخول ثانوی. جو توبہ طائب ہو کر گیا تو دخول اولی اس کو حاصل ہوگا، سیدھا جنت میں جائے گا. اور جو بغیر توبہ کے مرا لیکن ایمان لے کر گیا وہ بھی جنت میں داخل ہوگا انشاءاللہ تعالی. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو تو معاف نہیں فرمائے. مشرک کو جو ایمان کے بغیر یہاں سے دنیا سے چلا گیا اس کو نہ جنت میں بالکل داخل نہیں فرمائیں گے، اور بالکل پکی بات ہے، اللہ کا فیصلہ. لیکن اس کے علاوہ کتنے بھی صاحب ایمان ہیں، ایمان کی دولت کو لے کر دنیا سے گیا تو وہ جو ہے جاؤ جنت میں داخل ہوگا. اگر ایمان کے ساتھ ایمانی صفات بھی رہا تو پھر تو دخول اولی ہوگا، نہیں ہو تو دخول ثانوی تو ہوگا ہی ہوگا. ہر مومن کے لیے تو ایمان کو بچانے کی ایک فکر ہے خاکہ میں کہ ہمارا ایمان بچ جائے، اور ایمان کا تو قوت پیدا ہو جائے، ایمان کے اندر استطاعت پیدا ہو جائے، ایمان میں طاقت پیدا ہو جائے. وہ دل کی قوت سے، دل کے اندر روحانی قوت آ جائے، ایمانی قوت آ جائے. اس کے لیے جو ہے یہ خاکہ سے جڑے رہنا. یہ فرمایا ہمارے شیخ مولانا قادر نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ کشتی نوح ہے، نوح علیہ السلام کشتی ہے. یہ خاکہ جو کیا کشتی ہے، نوح علیہ السلام کشتی. جب طوفان آیا تو جو کشتی میں سوار ہو گئے سارے کیا ہو گئے؟ بچ گئے. اور جو کشتی میں سوار نہیں ہوا وہ ہلاک ہو گیا. نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا جو کافروں کے ساتھ ہے، اگرچہ بیٹا ہے نبی کا لیکن تا کافروں کے ساتھ. جب طوفان آیا تو نوح علیہ السلام نے دعوت دی، بیٹا سوار ہو گیا کشتی میں، کہانی سآوی الی الجبل، کہ میں تو پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، یا من الماء، وہ مجھے جو طوفان کے پانی سے بچا دے گا پہاڑ. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، وہ ہلاک ہو گیا، غرق ہو گیا، موت آیا اور گیا. تو اب اس وقت جو ہے نا دنیا کے اندر بے حیائی کا طوفان، یا بے حیائی کا طوفان، بے شرمی کا طوفان ہے، زناکاری بدکاری کا طوفان ہے، حرام کاری کا طوفان ہے، حرام خوری کا طوفان ہے، نفاق کا طوفان ہے، اور جو ہے نا دجالیت کا طوفان ہے. ایک ایک فتنہ ہے جو دنیا کے اندر قائم ہے. سارے طوفان ہیں جو ایمان کو سلب کرنے کے لیے یہ طوفان چل رہا ہے. اب یہ کہ اہل ایمان کو چاہیے ایمان بچانے کے لیے اللہ والوں کے دامن تھام لو، دامن پکڑ لو، اور اللہ اللہ کہتا رہے، اور اللہ 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 کہتے 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 ہماری جان جو ہے جسم سے الگ ہو جائے تو یہ کامیاب ہے. تو اس کی جو ہے کوشش ہے جاری رکھیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.